أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين. Praise be to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The Beneficent, the Merciful. مالك يوم الدين. Owner of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn Thine anger, nor of those who go astray. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. گفتگو ہماری جو ہے وہ علم اخلاق میں یقین کے حوالے سے چل رہی تھی. وہ یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ صاحب یقین شخص کی علامتیں کیا ہیں. یہ جب علامتیں ختم ہو جائے تو اس کے بعد گفتگو یقین کے مراحل کے حوالے سے آئے گی کہ یقین کے کتنے مراحل ہیں، کہ جس میں سب سے پہلے علم یقین کا تذکرہ ہوگا، پھر عین الیقین کا ہوگا، پھر حق الیقین کا ہوگا، اور بعض اہل عرفان نے ایک چوتھی قسم بیان کی ہے کہ حقیقت و حق الیقین. یہ چاروں یقین اور اس کے مراتب اور اس کی مثالیں وغیرہ کا تذکرہ ہوگا، مگر اس سے پہلے ابھی جو ہماری بحث ہے وہ صاحب یقین کی علامات کے حوالے سے ہیں. تو دوسری علامت صاحب یقین کی یہ تھی کہ وہ اپنے تمام امور میں پروردگار عالم کے روبرو جو ہے وہ خاضع ہوتا ہے، خاشع ہوتا ہے، اور اپنے تمام امور میں اس بات کے متوجہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ہونا یا کسی چیز کا نہ ہونا یہ فقط پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے. انسان کے بس میں جو ہے اس حوالے سے کچھ نہیں ہے. تو اسی میں عبارت صفحہ نمبر 97 پہ فیکون تک پہنچے تھے، وہیں سے آگے بڑھتے ہیں کہ فیکون دائماً فی مقام شہود لدئی ہیں اور حضور بین یدئی ہیں، کہ دائمی طور پہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ پروردگار کی نگاہ اس کی طرف ہے، پروردگار اسے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے سامنے ہی اپنے سارے افعال کو انجام دے رہا ہوں. کہ فلا ينفق لحظة عن الحیاء والخجل والاشتغال بوظائف الادب والخدمت. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس بات سے نہیں ہٹتا ہے کہ جو حیا
اور خجالت کی منظریں ہوتی ہیں کہ اگر ایک بڑے کے سامنے انسان بیٹھا ہوا ہو تو جب تک بڑا سامنے موجود ہیں تب تک وہ کوئی نامناسب حرکت نہیں کرتا ہے. تو اس کی کیفیت ہے کہ وہ ہر لمحے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے سامنے محسوس کر رہا ہے. تو اس شخص سے کوئی ایسی حرکت جو ہے سامنے نہیں آتی کہ جو ادب اور خدمت کے وظیفے سے جو ہے مناسبت نہ رکھتی ہو. وَيَكُونُ السَّيِّئُ فِي تَقْضِيَّةِ بَاطِنِهِ عَنِ الرَّذَائِلِ وَتَحْذِيَتِهِ بِالْفَضَائِلِ إِنُّ الظَّاهِرِ الْقَاعِدَةِ أَشَدُّ مِنْ تَزْئِينِ ظَاهِرِهِ يَا أَبْنَاءِ نَوْعِهِ. اور اس کا فرق عام لوگوں سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جیسے اور لوگ اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ظاہر سے زیادہ جو ہے باطن کو آراستہ کرو، اور باطن کو آراستہ کرنے کی خاطر وہ پستیوں سے باطن کو خالی کر رہا ہوتا ہے اور فضیلتوں کو جو باطن میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ اپنا جنس افراد، اپنا نوع افراد کہ جو ظاہر کو آراستہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنے باطن کو آراستہ کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے. اور باطن کو آراستہ کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان ظاہر کی طرف توجہ نہ دے، ظاہر کی طرف بھی توجہ دے گا، مگر یہ کہ اس کی زیادہ توجہ جو ہے وہ باطن کو آراستہ کرنے میں ہے. وبالجملہ خلاصہ یہ کہ من یقینہ بمشاہدتہ تعالی لأعمالہ الباطنۃ والظاہرۃ وبالجزاء والحساب یکون ابدا فی مقام امتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ. خلاصہ ہے کہ جس آدمی کو اس بات کا یقین ہو کہ پروردگار اسے دیکھ رہا ہے، ہر وقت وہ اس کے سامنے ہے، پروردگار کو ہر فعل کا حساب دینا ہے، پروردگار ہر اس کے فعل کا بدلہ دے گا، اچھا کام ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کام ہوگا تو برا بدلہ دے گا. ایسے شخص کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یکون ابداً فی مقام امتثال اوامرہ و اجتناب نواہیہ. ایسا آدمی ہمیشہ پروردگار عالم کے اوامر کی بجاوری کر رہا ہوتا ہے اور اس کے منع کردہ باتوں سے جو ہے وہ رک رہا ہوتا ہے. ومن یقینہ بما فعل اللہ فی حقہ من اعطاء ضروب النعم والاحسان یکون دائما فی مقام انفعال والخجل والشکر لمنعمہ حقیقی. اور جس آدمی کو یقین ہو کہ جو بھی نعمت ہے اس کو میں پہنچی ہے، جو کچھ بھی اسے حاصل ہے وہ پروردگار کا عطا کردہ ہے، اور پروردگار نے عطا کرنے کے بعد وہ مجبور نہیں ہو گیا ہے کہ اب دے دیا تو واپس نہیں رہ سکتا، بلکہ پروردگار نے دیا ہے اور واپس لینے پہ بھی قادر ہیں. جس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ پھر جو ہے اس بات میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس نعمت سے کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ جو پروردگار نے جس مقصد کی خاطر وہ نعمت دی اس کے خلاف ہو. جب اسے پتہ ہے کہ پروردگار نے اس کے آنکھ کو بینائی دی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ پروردگار اس بینائی کو چھین سکتا ہے جب چاہے تب، تو پھر وہ اس آنکھ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو خدا کے حکم کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہوں. جب اسے پتہ ہے کہ زبان خدا نے دی ہے اور جب چاہے تو اس کی زبان کو منقطع کر سکتا ہے، جب چاہے تو اس کی زبان کو چھین سکتا ہے، جب چاہے تو پروردگار اس کے زبان سے گویائی کی قوت کو سلب کر سکتا ہے، تو پھر اس زبان سے کوئی ایسا کام وہ نہیں کرتا ہے کہ جو خدا کے حکم کی خلاف ورزی ہو. کہ ومن یقینہ بما یؤتیہ المؤمنین فی الدار الآخرۃ من البہجۃ والسرور وما اعدہ لخلص عبیدہ مما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خاطر عن قلب احد یکون دائما فی مقام الطمع والرجاء. اور جس آدمی کو یہ معلوم ہے، اور فقط معلوم نہیں یقین ہے اس بات کا کہ جو پروردگار مومنین کو دینے والا ہے دار آخرت میں، اگلی دنیا میں، اور اسے پتہ ہے کہ پروردگار اسے وہ نعمتیں دے گا کہ دنیا میں نہ ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں کسی شخص کے ذہن میں خیال بھی نہیں گزرا ہے. ایسی نعمتیں پروردگار عالم اسے مرنے کے بعد دے گا اس کے نیک اعمال کے بدلے میں. تو اب اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہمیشہ اسی امید میں ہوتا ہے، ہمیشہ اسی لالچ میں ہوتا ہے، ہر کام وہ اسی بات کو مد نظر رکھ کے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے وہ نعمت اور وہ سرور مل جائے کہ جو پروردگار نے اپنے خاص بندوں کے لیے مقرر کیا ہے. جیسے انسان کو پتہ ہے
زیارت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ جب انسان نے کہ آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کان نے سنی نہیں ہے، ذہن میں خیال بھی نہیں آیا، مگر اسے یہ پتہ ہے کہ اس کے آنکھ نے جن جن نعمتوں کو دیکھا ہے اس سے بڑھ کے ہے، اس کے کان نے جن جن نعمتوں کے بارے میں سنا ہے اس سے بڑھ کر ہے، اس کے ذہن میں جو اچھی چیزوں کے خیالات جو آ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر ہے، تو پھر انسان بےتاب ہوتا ہے کہ اس چیز کو دیکھوں میں کیا ہے، کہ وہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ جو میری آنکھ نے اب تک دیکھی نہیں ہے، وہ کتنی خوبصورت چیز ہے جس کا خیال بھی میرے ذہن میں نہیں آیا، تو اس نعمت کے لیے انسان زیادہ بےتاب ہوتا ہے۔ جب آپ کو میں کوئی دعوت دے اور کہے کہ میں آج آپ کو وہ ڈش کھلاؤں گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تو آپ بےتاب ہوں گے کہ وہ ڈش سامنے آئے کہ اب تک میں نے نہیں کھائی وہ ڈش، وہ کون سی ہے مثلا۔ خاص طور پہ جب آپ مولانا بھی بنے ہوئے ہوں، مولانا تو ویسے کافی ڈشیں کھاتے رہتے ہیں، تو اب پھر وہ کہے کہ آج آپ کو وہ کھلاؤں گا جو آپ نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے، جیسا بےتاب ہوتا ہے۔ تو آپ اسی اعتبار سے جب یہاں پہ پروردگار اسے وہ نعمت دے گا، اب پتہ ہے کہ جنت میں وہ چیزیں ملے گی۔ کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے مومنین کے لیے جو جنت میں حور رکھی ہوئی ہے، حوریں رکھی ہوئی ہیں، اگر خدا ایک حور کو اس دنیا میں اتار دیتا تو پوری دنیا اس کو حصول کے لڑتی، تو اب اندازہ کر کے وہ نعمت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ وہ ایک نعمت ہے، باقی جو ہے دیگر لذات بھی اپنے مقام پہ ہیں۔ مجھے چونکہ طلبہ مثلا اس نعمت سے زیادہ مثلا جو خوش ہوتے ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا۔ ایک سلوات پڑھے محمد۔ تو جس کا یقین یہ ہو کہ آخرت میں یہ چیزیں ملنی ہیں، اگر یقین نہیں ہے تو پھر اس کا عمل میں اتنی دلچسپی نہیں ہوگی، مگر پتہ یہ نعمت ملنی ہے تو پھر اس کے بےتاب ہوگا وہ کہ میں پروردگار کے مخلص بندوں میں شامل ہو جاؤں تاکہ وہ نعمتیں مجھے حاصل ہوں۔ وَمَنْ يَقِنُ بِإِسْتِنَادِ جَمِيعِ أُمُورِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، اور جس کو اس بات کا یقین ہے کہ سارے امور یہ بنیاد جو ہے ذات پروردگار عالم ہے، ساری چیزیں ملتی ہے وہ اسی سے ملتی ہے۔ وَبِأَنَّ صُدُورَ مَا يَصْدُرُ فِي الْآدَمِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالْعِنَایَةِ الْأَزَلِيَّةِ الرَّاجِعَةِ إِلَى نِظَامِ الْخَيْرِ، اور کائنات میں جو چیز بھی ہوتی ہے اس میں یقیناً پروردگار عالم کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، یقین کوئی حکمت ہوتی ہے، یقیناً بندے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں شدید گرمی ہو رہی ہے، تو اب شدید گرمی کو بھیجنے میں یقیناً پروردگار عالم کا کوئی فائدہ ہے، ہماری نگاہ ممکن ہے اس فائدے کو محسوس نہ کر سکے۔ ایسا نہیں ہے پروردگار چاہتا ہے کہ بندے جو اذیت میں آئیں اسے وہ شدید گرمی بھیج رہا ہے، بلکہ وہ کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی خاطر اس کو بھیج رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس فائدے سے ہم ناواقف ہو۔ اگر شدید بارشیں ہوتی ہیں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں یقیناً انسان کا فائدہ ہوتا ہے، مگر انسان جو اس کے لیے متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اس کا یقین یہ ہو کہ ساری چیزیں صادر اسی سے ہوتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یکون ابداً فی مقام صبر و تسلیم و رضا بالقضاء من دون عروض تغیر و تفاوت فی ہذہ، تو وہ ہمیشہ صبر و تسلیم میں ہوتا ہے۔ اسے کوئی چیز ملتی ہے تب بھی پروردگار کے اوپر راضی ہوتا ہے، جب وہ چیز چھین جاتی ہے تب بھی راضی ہوتا ہے۔ اس سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے یہ چیز مجھ سے چھینی ہے تو اس میں یقین میرا کوئی فائدہ ہے۔ اگر اس چیز کا رہنا میرے پاس اچھا ہوتا تو پروردگار کیوں دے دیتا؟ کیا اس میں کوئی کمی تھی؟ اور اس نے چھین لیا تو اس کا میرا فائدہ ہے۔ تو ہر وقت صبر و تسلیم و رضا میں ہوتا ہے، اور قضاء پروردگار کے حوالے سے اس کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا کہ مل جائے تو خوش ہو جائے، چھن لیا جائے تو ناراض ہو جائے، یہ کیفیت نہیں ہوتی اس کی۔ ملنے پہ بھی راضی ہوتا ہے اور نہ ملنے کے اوپر بھی راضی ہوتا ہے، اور ہر حال میں جو ہے پروردگار عالم کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَنْ يَقِينُهُ بِقَوْنِ الْمَوْتِ دَاهِيَةً مِنْ دَوَاهِ الْعُظْمَى وَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ وَأَدْهَى يَكُونُ أَبَدًا مَحْزُونًا مَحْمُومًا، اور وہ آدمی کہ جس کو یقین ہے کہ موت مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت ہے، کہ موت کے مراحل سے گزرنا۔ وَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ وَأَدْهَى، اور جو کیفیت موت کے بعد آنے والی ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہمیشہ یہ محزون اور مہموم ہوتا ہے، کہ دل سے ہمیشہ غمزدہ ہوتا ہے، دل میں ہمیشہ جو ہے وہ پریشان حال ہوتا ہے۔ یہ کیفیت سرور کی ہو یا
गमी की हो, इसका ताल्लुक दिल से हो। ये नहीं कि चेहरे के साथ हमेशा उदास रहे हो, या चेहरे मसलन जो है हमेशा जो है वो मूड खराब रहे कि भाई मौत आने वाली है। चेहरे से वो मसलन जो है हशाशी होता है, मगर ये गम जो है उसके दिल में होता है कि एक तरफ जन्नत की उन नेमतों की लालच होती है कि जो मिलने वाली है, इस एतबार से खुश होता है, मगर इन मराहिल से गुजरना है, इस एतबार से वो गमज़दा होता है कि वमन यकीनो बेखसासत दुनिया व फ़िनाहा ला यरकनो इलैहा। और जिसको ये पता चल जाता है कि दुनिया कितनी पस्त है और दुनिया कितनी बेकार चीज़ है और फना होने वाली है, वो फिर उसकी तरफ झुकाव नहीं रखता, वो दुनिया की तरफ मायल नहीं होता, वो दुनिया की तरफ दिलचस्पी नहीं रखता। दुनिया की तरफ तो दिलचस्पी कौन रखते हैं कि जिनको समझ नहीं होता। जैसे एक बच्चे के पास अगर सांप रख दिया जाए तो उसके ऊपर हाथ फेरते हुए खेलने लगेगा, उसकी बड़ी पसंदीदा चीज़ है, मज़ा आ रहा है। मगर अगर एक समझदार आदमी है तो जैसे सांप रखेंगे भागेगा वो, उसे कहे कितनी मुलायम, हाथ फेरो इसके ऊपर। नहीं, उस आदमी को पता है कि इसके अंदर क्या है। ये ज़ाहिर के एतबार से बड़ी खूबसूरत चीज़ है, मगर इसके जो अंदर जो जहर भरा हुआ है, तो समझदार आदमी दुनिया को समझ लेता है कि दुनिया जो सांप की मानी दे, इसका ज़ाहिर बड़ा आरास्ता है, मगर इसके बास्तिन के अंदर जो है वो जहर भरा हुआ है। वो जो अपने आप को कभी भी जो दुनिया की तरफ झुकाव नहीं रखता, वो दुनिया से जो है वो फरार इख्तियार करता है। क़ाल सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर कंज़िल रज़ी क़ाल अल्लाहु तआला व काना तहतहु कंज़ुन लहुमा। कुरान की इस आयत जो सूरह कहफ के अंदर है, आयत नंबर 82, कि व काना तहतहु कंज़ुन लहुमा, कि मफ़हूम इसका है कि उसके तहत में एक कंज़ है इन दोनों के लिए। कंज़ जो ख़जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस आयत की वजाहत में जो है इमाम इस्लाम की यह हदीस आ रही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजब तो लेमन अयकना बिल मौत कैफ यफ़रहु। मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स के ऊपर कि जो मौत का यकीन है, फिर वो कैसे खुश होता है, फिर जो है वो हमेशा खुशी की हालत में कैसे होता है जबकि उसे पता है कि मरना है। वह अजब तो लेमन अयकना बिल क़द्र कैफ यसुनु। और मुझे ताज्जुब होता है उस आदमी के ऊपर कि जिसको खुदा की कुदरत के ऊपर यकीन है, फिर वो गमज़दा किस बात पे होता है। जब पता है कि परवरदिगार उसके सारे मसाइल को हल कर सकता है, तो फिर किसी मसले के आने के ऊपर परेशान क्यों हो जाता है, गमज़दा क्यों हो जाता है। वह अजब तो लेमन अयकना बिद दुनिया व तक़ल्लुबिहा बि अहलिहा कैफ यरकुनु इलैहा। और मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स के ऊपर कि जिसे यकीन है कि दुनिया इतनी पस्त है, और वो ये जानता भी है कि दुनिया जो है, अहले दुनिया के अंदर तक़ल्लुब होता रहता है। आज जो अमीर है कल गरीब हो जाता है, फिर वो गरीब फिर अमीर हो जाता है। जो आज मसलन सेहतमंद है कल बीमार नज़र आता है, फिर परसों सेहतमंद हो जाता है। देखता है कि दुनिया किसी में ठहरती नहीं है, ना सेहत रहती बाकी, ना दौलत रहती बाकी, ना नेमतें रहती बाकी, ना वो लज्जत है जिसको वो हासिल कर रहा था वो उस हाथ में बाकी रहती है। तो फिर कैफ यरकनु इलैहा, कैसे उसकी तरफ झुकाव रखता है, कैसे इस दुनिया के अंदर दिलचस्पी रखता है। ये इस आयत की वजाहत में मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान था। वह मन यकीनहु बिअस्मतिल्लाहिल बाहिरति व कुव्वतिहिल काहिरति यकूनु दाइमन फी मकामिल हैबति व दहशति। और जिसको यकीन हो कि परवरदिगार आलम क्या अज़मत रखता है, परवरदिगार आलम की क्या कुव्वत है, वो हमेशा जो है दहशत में रहता है, हमेशा हैबत में रहता है, हमेशा डरता रहता है कि परवरदिगार आलम ने जो नेमत दी है, ऐसा ना हो कोई नेमत वो छीन ले, ऐसा ना हो कि हम नेमत का कुफरान करें और उस कुफरान की वजह से वो नेमत छीन जाए। और नेमत का कुफरान क्या है कि परवरदिगार आलम ने नेमत जिस मकसद के लिए दी है, इंसान उस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल ना करे। परवरदिगार आलम ने नेमत आँख की दी है कि इससे इंसान हलाल चीज़ों को देखे, अगर उसी आँख से हराम चीज़ों को देखने लगे तो बैद नहीं कि ये नेमत जो है छीन जाए। अगर परवरदिगार आलम उस नेमत को छीन नहीं रहा है, इसका मतलब मोहरत दिए हुए हैं कि शायद बंदा जो है वो पलट आए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। वक़द वरद अन्ना सय्यद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ یہ بات جو ہے روایت میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان من شدت خضوعہ و خشوعہ للہ تعالی و خشیتہ منہ تعالی بحیث اذا کان یمشی یظن انہ یسقط علی الارض، کہ اللہ کے رسول پروردگار عالم کی عظمت اور قوت سے اتنے ہیبت زدہ اور دہشت زدہ ہوتے تھے اور اتنے خاضع اور خاشع ہوتے تھے کہ جب اللہ کے رسول چلتے تھے تو اس انداز سے چلتے تھے کہ لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو گر پڑے وہ. اس عالم میں جو ہے وہ خضوع و خشوع پروردگار عالم کے روبرو جو ہے اللہ کے رسول کرتے تھے. جبکہ انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ یہی سید الرسول. تو ان کا یہ عالم ہو خضوع و خشوع کا، جبکہ ان سے قریب تو پروردگار عالم سے کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر عام انسانوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے پروردگار عالم کے سامنے خضوع اور خشوع کرنے میں. ومن یقینہم بکمالاتہ غیر متناہیۃ وکونہ فوق تمام یکون دائما فی مقام الشوق والوضع والحب. اور جس کو یقین ہو کہ پروردگار عالم کی ذات کے پاس کمالات غیر متناہیہ ہیں، اس کے پاس ساری چیزیں مل سکتی ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے اس سے رشتہ جوڑنے کے لیے لگا ہوتا ہے. اگر انسان کو دنیا میں پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب سے اگر میرے تعلقات قائم ہو جائے تو میرے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، یہاں سے مجھے مال بھی مل سکتا ہے، مکان بھی مل سکتا ہے، دولت بھی مل سکتی ہے، عزت بھی مل سکتی ہے، سب مل سکتا ہے، تو انسان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. تو جب پتہ ہے کہ پروردگار عالم کی ذات سے سارے کمالات ملیں گے، وہ ایسے کمالات کے جو غیر متناہیہ ہیں، تو جس کو اس کا یقین ہو کہ اس کی ہر وقت کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں خدا کا محبوب بن جاؤں، پروردگار مجھے پسند کرنے لگے، پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، کہ وہ ہمیشہ مقام شوق اور وضع اور حب میں ہوتا ہے. اور اس کے لیے سامنے جو ہے وہ حکایات مرسلین و انبیاء وغیرہ موجود ہے کہ ان کی کیفیت کیا تھی. کہ وہ حکایات و اصحاب بالیقین من انبیاء والمرسلین والاولیاء والکاملین الخوف والشوق وما یعتبرهم من اضطراب والتغیر والتلون وامثال ذلك فی الصلاۃ وغیرها مشہورۃ. کہ یہ حکایت موجود ہے کہ جب انبیاء نماز پڑھتے تھے تو کس انداز سے پڑھتے تھے، ائمہ نماز پڑھتے تھے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، کس انداز سے ان کا رنگ چینج ہو جاتا تھا، کس انداز سے وہ خوف کے عالم میں ہوتے تھے، کس انداز سے وہ اضطراب محسوس کرتے تھے بارگاہ پروردگار عالم میں. ہم تو جب دعا پڑھ رہے ہوتے تو وہ دعا کے جملے دوہرا ہوتے ہیں کہ اجیرنا من النار یا مجیر. ماہ رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان کی ہر رات میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، غور نہیں ہوتا، مگر معرفت رکھنے والے جب پڑھ رہے ہوتے تو محسوس کر رہے ہوتے کہ ایک آگ کا دریا ہے جس کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور پروردگار سے کہہ رہے ہوتے کہ اجیرنا من النار یا مجیر، کہ پروردگار اس آگ سے مجھے نکال، اس آگ سے مجھے نجات دلا، اس آگ سے مجھے پناہ دے. وہ جب جوشن کبیر پڑھ رہے ہوتے اور اس کے بعد بار بار کہہ رہے ہوتے کہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، تو وہ محسوس کر رہے ہوتے کہ میں آگ کے سمندر میں کھڑا ہوا ہوں، اور پروردگار کہہ رہے تھے پروردگار اس سے چھٹکارا دے دے، کہ خلصنا من النار یا رب، کہ اس آگ سے مجھے جو ہے تخلصی دے دے. اہل عرفان اس کو محسوس کر رہے ہوتے، اس کے سامنے جہنم کی آگ ہوتی ہے اور اس سے چھٹکارا طلب کر رہے ہوتے ہیں. مگر ہم جو ہے ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ ہم صرف جو زبان سے ان کو دوہرا رہے ہوتے ہیں. وفی کتب التواریخ والسیر مستورتون، کہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ امام علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے، امام علیہ السلام دعائیں کیسے پڑھتے تھے، امام علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، کہ وہ قضا ما یاخذہم من وضع والاستغراق والابتہاج والانبساط باللہ سبحانہ، وحکایت حصول تقرر غشیات مولانا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات فی اوقات الخلوات والمناجات وغفلتہ من النفس فی الصلوات مما تواتر عند الخاصۃ والعامۃ. کہ جو حکایات موجود ہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام کئی دفعہ غش میں مبتلا ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے نماز کے عالم میں اور مناجات کے عالم میں. ابن کنانی کی جب ملاقات حاکم شام سے ہوئی، مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے. حاکم شام نے ابن کنانی سے پوچھا، مولا کا قریبی صحابی تھا ابن کنانی، کہا کہ حاکم شام نے پوچھا کہ تمہارے مولا کے مرنے کے بعد تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو ابن کنانی کہا کہ حاکم شام میری تو وہی کیفیت ہے کہ اگر کسی ماں کی گود سے اس کا دودھ پیتا بچہ چھین لیا جائے تو اس ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے.
میرے مولا کی شہادت کے بعد میری یہی کیفیت ہے. اب حاکم شام کہتا ہے ابن کنانی سے کہ اچھا تو اپنے مولا کے کچھ فضائل تو بیان کر. یہ فضیلت وہ ہوتی کہ ظالم خود دشمن خود سننا چاہے. اچھا فضیلتوں میں ابن کنانی کیا سنا رہے؟ ابن کنانی کہتے ہیں کہ یہ حاکم شام میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ مسجد کوفہ ہے، رات کی تاریکی ہے، اور میرے مولا ایسے تڑپ رہے جیسے کوئی سانپ کا کانٹا تڑپتا ہو، کہ جس آدمی کو سانپ نے کاٹا ہو وہ کیسے تڑپتا ہے. اور میرے مولا کی زبان سے آ رہے ربنا ربنا، کہ اپنے پروردگار سے متصل ہو رہے. پھر میرے مولا جو دنیا سے مخاطب ہو کے کہتے کہ دنیا تیرا دھوکہ جو ہے وہ کتنا بھیانک ہے، تیرا ظاہر کتنا آراستہ ہے، جبکہ تیرا باطن جو ہے کتنا بیہودہ ہے. پھر وہ پورے جو ہے جملے جس کو ابن کنانی جو ہے وہ نقل کرے مولا نے دنیا کے بارے میں جو بتایا. اور پھر آخر میں وہ جملہ کہ دنیا میں نے تو تجھے 3 طرح کے دے دی، پھر بھی تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے، جا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے. تو ابن ابی طالب کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتا. ابن کنانی نے جب اس سارا منظر سنایا، روایت کے اندر یہ جملے ہے کہ حاکم شام کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے. اور روایت میں یہ جملہ ہے کہ اس نے اپنے استین سے اپنے آنسو کو بھی پوچھا ہے. ظالم تھا، وہ یہ جانتا تھا مولا کو، فقط یہ ہوس تھی کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا. اور پھر یہ کیفیت جو خود مثلا روایت میں موجود ہے، نماز کے یہاں پہ جملہ ہے کہ نماز میں وہ غافل ہوتے تھے، یعنی اپنے آپ سے غافل ہوتے تھے. کہ جو روایت میں مشہور روایت بھی ہے کہ مثلا مولا ایسا نماز پڑھ رہے تھے اور پاؤں سے جو ہے وہ تیر کو نکال دیا گیا تھا، اور مولا ایسا کو معلوم نہیں ہوا تھا. تو اہل عرفان کی جو ہے وہ یہ کیفیت ہوتی ہے، جو پتہ ہے کہ سارا چیزیں ملنی یہیں سے ہے، تو پھر متصل جو ہے وہ وہیں پہ ہوتے ہیں. وَكَيْفَ يَتَصَوَّرُ لِصَاحِبِ يَقِينِ الْوَاقِعِ بِاللَّهِ وَبِعَظْمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَبِاتِّضَاحِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ دَقَائِقِ أَحْوَالِهِ أَن يَأْسِيهِ فِي حُضُورِهِ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ الْانْفِعَالُ وَالْخَشْيَةُ وَالدَّهْشَةُ وَحُضُورُ الْقَلْبِ وَالتَّوَجُّهِ التَّامِّ إِلَيْهِ عِندَ قِيَامِ يَدَيْهِ وَالْمَسْرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یقین بھی کر رہا ہو کہ پروردگار اس کے سامنے ہے، اور پھر اس کے سامنے نماز پڑھنے کھڑا ہو اور اس کو توجہ تام حاصل نہ ہو. وہ یقین بھی کر رہا ہے کہ پروردگار سامنے موجود ہیں، اور پھر اس کی نافرمانی بھی کر بیٹھے، اس کے حکم کی خلاف ورزی بھی کرے. کہتے ہیں یہ تو ہم دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے وہ حاکم کہ جو ظالم ہیں، جو ناپسندیدہ لوگ ہیں، مگر وہ بھی اگر سامنے کھڑے ہوں تو ظالموں کے سامنے بھی جو ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے. جو ہمیں پتہ ہو کہ ظالم ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اس کی شان کے خلاف ہو. تو پھر پروردگار عالم کی عظمت کا جس کو یقین ہے، جو یہ یقین رکھتا ہے خدا سامنے ہے، وہ کیسے جو ہے اس کی نافرمانی کر سکتا ہے. کہ ما ان نرا ان الحاضر عند من له ادنى شوکت مجازیت من الملوک والامراء ما رزارته وخصاصته اول واقعا يحصل له من الانفعال والدهشة والتوجه اليه بحيث يكفر عن ذاته. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو معمولی سی فضیلت حاصل ہے، فضیلت بھی نہیں کہیں گے بلکہ شوکت، کہ جس کو ادنا شوکت حاصل ہے، کہ جو بادشاہ ہیں، جو سردار وغیرہ ہیں، حالانکہ یہ ان کی شوکت جو ہے وہ پستی ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر اس کے سامنے بھی انسان جو ہے دہشت زدہ ہوتا ہے. کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو پوری توجہ سے کر رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کے روبرو جب وہ یقین بھی رکھ رہا ہے کہ پروردگار حاضر ہیں، سامنے ہیں، اور پھر اس کی نافرمانی کرے اور نماز کے اندر اور اپنے اعمال کے اندر خدا کی طرف توجہ نہ ہو. تو دوسری علامت تھی کہ جو پروردگار عالم کے حوالے سے اور باقی معاملات کے واسطے یقین رکھتا ہے وہ ہمیشہ جو خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تیسری علامت کیا ہے؟ تیسری علامت صاحب یقین کی ہے کہ یہ شخص مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعا جو پوری ہوتی ہے. اگر وہ صاحب یقین ہے تو اس کی دعا جو بارگاہ پروردگار عالم میں رد نہیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول سے جیسے آگے بیان ہو رہا ہے، کسی شخص نے کہا کہ سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پانی میں چلتے تھے، پانی میں بھی وہ چل دیتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ان کا یقین اس سے بڑھ کر ہوتا تو وہ ہوا میں بھی چلتے. تو یعنی جب یقین کی منزلوں پہ پہنچے تو پھر انسان کے لیے جیسے زمین پہ چلتا ہے اسی طرح سے پانی میں چلنا کوئی مشکل نہیں رہتا ہے.
اور اس سے آگے پہنچے تو پھر ہوا میں چلنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں رہتا ہے. کہ وَمِنْهَا أَن يَكُونَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَاتِ، یہ صاحب یقین آدمی جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعا جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. بل لہ الکرامات و خیرک العادات، بلکہ اس کے پاس کرامات ہوتی ہے اور خیرک العادات ہوتا ہے. خیرک العادات یعنی عام روٹین سے ہٹ کے وہ کام بہت سارے کر دیتا ہے، کہ جو عام لوگ جن باتوں کو نہیں جانتے ان باتوں کو وہ جانتا ہے. وہ آج سے 5 سال بعد کیا ہونے والا ہے وہ باتیں بتا دیتا ہے. ایک ہوتا ہے اندازوں سے بتانا، یہ حقیقتاً بتا رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہیں وہاں تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. اور البتہ جو ہے صاحب یقین بتا رہا ہوتا ہے، مسلمان جو ہے خود سامنے سے آ کے نہیں بتاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے. صاحب یقین جو ہے کبھی بھی سامنے نہیں آتے اور نہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے کہ میں صاحب یقین ہوں. اندازہ گیری کرنے والے مثلا جو ہے یہ سارے کام کرتے ہیں. تو صاحب یقین آدمی کی نگاہ دور تک دیکھ رہی ہوتی ہے، جو عام آدمی جو ہے نہیں دیکھ پاتا ہے. کہ وہ سر فی ہے ان نفس کلما ازدادت یقینا ازدادت تجردان. اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ کیفیت اس کی پیدا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ انسان کا یقین جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ایسے ایسے اس کا نفس جو ہے وہ خالی ہوتا جاتا ہے. خالی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے خدا کے فیوزات جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ جگہ خالی ہوئی، اس جگہ پہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے عنایتیں آنا شروع ہو گئی. جیسے کہ ایک گلاس کے اندر برا پانی بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مگر جتنا پانی آپ نکالتے جائیں گے اتنی ہوا اس کے اندر داخل ہوتی جائے گی. جب گلاس پورا خالی ہو جائے گا تو گلاس میں پوری پوری ہوا بھری ہوئی ہوگی. تو اب کل میں انسان کا یقین جیسے جیسے بڑھتا جائے گا، کل جو ہے باقی چیزیں جو غیر خدا سے خالی ہوتا جائے گا، اور جیسے جو غیر خدا سے خالی ہوتا جائے گا وہ ساری چیزیں اس کے اندر اس کے اوپر جو منعکس ہوتی جائے گی. تقریباً 1 یا 2 دن بعد یہ درس میں پوری کیفیت آئے گی کہ کیسے جو ہے وہ چیزیں منعکس ہوتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے انسان ان باتوں کو دیکھ پاتا ہے. کہ یقین کے مراحل سے وہ کیسے گزرے گا، کہ وہ بالکل آئینے جیسی مثال دی ہے کہ آئینے کے اوپر کوئی چیز رکھنے کے بعد جیسے نظر آنے لگتی ہے، اس کے قلب میں بھی ساری چیزیں وہ نظر آنے لگے گی، مگر وہ کیفیت کا تذکرہ 1-2 دن بعد آئے گا. ابھی جہاں پہ اسی کی گفتگو کرتے کہ تحسر رہا ملکۃ التصرف فی موارد کائنات. اب اس کے جو ہے حاصل ہو جاتا ہے تصرف کا ملکہ کائنات کے موارد میں. اب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گاڑی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. وہ جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ پہلے جو ہے وہ پاسپورٹ بنوائے اور پھر ویزا لے اور پھر مثلا جو باہر کے ٹکٹ خریدے اور پھر جا کے پہنچے. اب وہ یقین کی منزل پہ پہنچنے کے بعد اس قابل ہو گیا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اسے کائنات پہ تصرف کا حق دیا ہوتا ہے. اور بتائیے تصرف کے حق اس کے یقین کی منزلوں کے اعتبار سے ہوگا. اگر اس کا یقین بڑھتا جائے گا اور یقین کے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ جہاں پہ وہ طویل عرض بن جاتا ہے کہ یہاں سے ایک قدم رکھے تو سامنے اس کے لیے مکہ موجود ہوتا ہے، کربلا موجود ہوتا ہے، نجف موجود ہوتا ہے، اور وہ باقی جگہ محتاج نہیں ہوتا ہے. کہ تحسر رہا اسے حاصل ہو جاتا ہے ملکۃ التصرف، تصرف کا ملکہ پھر موارد کائنات کے امور کے اندر. قال امام ابو عبداللہ الصادق علیہ السلام کہ الیقین یوصل العبد الی کل حال سنی و مقام عجیب. کہ یقین جو ہے انسان کو، یقین جو ہے بندے کو پہنچا دیتا ہے ایسی حالت میں کہ جو فوق العادات ہوتی ہیں، اور ایسے مقام پہ کہ جو عجیب و غریب ہوتا ہے، کہ جو عام آدمی میں نہیں پایا جاتا ہے، وہ صاحب یقین میں وہ چیز پائی جاتی ہے. اس کے کلام کی بات الگ ہوتی ہے، اس کی نگاہ کی بات الگ ہوتی ہے، اس کے طور و طریقوں کی بات الگ ہوتی ہے. اس کے لیے عام طور پر یہ ظاہر نہیں ہوتا، مگر ظاہر ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اس کو ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا تھا، وہاں پہ بھی دیکھا تھا. تو وہ صاحب یقین کے لیے کرامتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں. کذالک اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اکبرہ نہیں پڑھیں گے، اخبرہ پڑھیں گے. وہ کذالک اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شان یقین. کہتے اسی طرح سے مثلا جب اللہ کے رسول کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے حوالے سے کہ ان عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کان یمشی علی الماء، کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو پانی پہ چلتے تھے. تو فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ لو زیادہ یقین ہوں لمشا فی الہوائے، کہ اگر ان کا یقین اس سے بھی زیادہ ہوتا تو وہ فضا میں اڑ رہے ہوتے، فضا میں چل رہے ہوتے، کہ یقین کی منزل کو طے کرتے تو وہاں تک بھی پہنچ جاتے۔ اچھا، اس روایت سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ یقین ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی یقین ایسا ہوتا ہے کہ انسان زمین پہ طے کر سکتا ہے، کہ میلوں کا فاصلہ جو ہے لمحوں میں طے کر دے۔ کبھی انسان یہی کام پانی پہ کر سکتا ہے، اور کبھی یہی کام انسان جو ہے فضا میں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یقین کے مراتب جو ہے وہ الگ الگ ہیں۔ کہ فہذ خبر دل علی ان کرامات تزداد بازدیاد یقین ہے، کہ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کرامات جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں یقین کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ۔ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعَ جَلَالِهِ مَحَلُّهُمْ مِنَ اللَّهِ مُتَفَاوِتُونَ فِي قُوَّةِ یقین وَضَعْفِهِ۔ اور یہ بات بھی پتہ چلے کہ انبیاء سب صاحب کرامت تھے، مگر ہر ایک کی کرامت ایک طرح کی نہیں تھی۔ ان کے یقین کی منزلوں کے اعتبار سے ان کی کرامتیں جو ہے وہ مختلف تھی۔ اب اس کے بعد جو مراتب یقین کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ عبادت کے اعتبار سے تو اس کو کل شروع کریں گے، آج صرف تھوڑا سا خارج میں اس کا بیان کر لیتے ہیں کہ عام طور پہ جو یقین کے 3 مرحلے بتائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا علم الیقین، دوسرا جو ہے وہ عین الیقین، اور تیسرا جو ہے حق الیقین۔ اور بعض سیر و سلوک کے عرفا نے ایک اور یقین بھی بتایا ہے، وہ ہے حقیقت و حق کی یقین۔ یہ چوتھا مرحلہ بتایا ہے۔ علم الیقین کیا ہے؟ جی پہلا جو ہے وہ علم الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھے اور دھوئیں کو دیکھ کے اس کو یقین ہو جائے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ علم الیقین ہے۔ کہ دھوئیں کو دیکھنے کے بعد یقین ہو جائے کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو اس کو کہا جائے گا علم الیقین۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ عین الیقین، کہ انسان خود دیکھ رہا ہے اس کے سامنے آگ لگی ہوئی ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اب اس آگ کا جو اسے یقین ہے اس کو کہا جائے گا عین الیقین۔ حق الیقین کیا ہے؟ یہ اس سے آگے کا مرحلہ ہے، کہ جہاں پہ انسان اس جلتی ہوئی آگ میں اپنے ہاتھ کو ڈال دے، البتہ ہاتھ کو ڈالے اس طرح سے ڈالے کہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس پہ ہاتھ جلے نہیں، کوئی ایسی باندھ کے کہ مثلا جس کے دستانے تو ممکن جل جائے، مگر ایسے دستانے ہو جو آگ میں نہ جلتے ہو، ڈال دے مگر یہ ہاتھ جلے نہیں، تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ کہ جہاں پہ انسان نہ فقط یہ کہ آگ کا مشاہدہ کرے بلکہ آگ کے اندر اپنے آپ کو ڈالے، اور اس طرح سے ڈالے کہ یہ جلنے نہ پائے۔ حقیقت و حق کی یقین کسے کہتے ہیں؟ بعض عرفا کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو آگ کے اندر ڈالے، وہ اس طرح سے ڈالے کہ اس کے اندر جل کے خاک ہو جائے، ختم۔ اب اس آگ کا جو یقین ہوگا اسے، وہ جو حقیقت یقین ہے۔ البتہ آگ میں نہیں ڈالنا ہے، یہ پروردگاروں کی محبت میں ڈالنا ہے، جو آگے مرحلے آ رہے کہ پروردگاروں کی محبت میں اپنے آپ کو اس طرح سے ڈال دینا ہے کہ جہاں پہ انسان فنا فی اللہ ہو جائے، کہ اللہ کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دے۔ اس کے مراتب آ جائیں گے کہ انسان کے اندر محبت جو ہے، جیسے طالب علموں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے درس سے محبت کیسی کرنی چاہیے؟ ایسی محبت کرنی چاہیے جیسی جو ہے مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی ہے، کہ وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، اگر پانی سے نکال تو تڑپنے لگے گی۔ تو جیسے طالب مدرسے سے باہر جائے گا بیچے نہیں ہوگی واپس مدرسے پہنچوں گے، ابھی درس نہیں چل رہا ہے، کہ درس سے محبت ایسی ہو جیسے مچھلی کو پانی سے۔ اور یہ بالکل جو پکی محبت ہے مچھلی کی، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کو مثلا آپ کاٹ کے کھا بھی دیں، اس کی محبت ختم نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان کھاتا ہے تو پیاس زیادہ لگتی ہے، اس کا مطلب ابھی بھی جو اس کے ذرات اندر ہے وہ بھی پانی کو چاہ رہے ہیں، پانی کی محبت جو ہے وہ راسخ ہو گئی ہے۔ تو انسان فنا فی اللہ ہو جائے گا، اللہ کی محبت ایسی پیدا کر دے۔ مگر اللہ کی محبت پیدا کرنے سے پہلے درس کی محبت ایسی پیدا ہوگی تو پھر اللہ کی محبت ایسی پیدا ہو سکے گی۔ یہ انشاءاللہ اس کا بیان اگلے درس میں آئے گا، انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں۔